خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان. پچھلے 2 دن سے عمران خان صاحب کی پارٹی کی ڈیل کے حوالے سے بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ جب اگر عمران خان صاحب اس سٹیج پر آ کر ڈیل کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو وہ بات کیا کریں گے. تو یہ سب سے ضروری باتیں جو تھی وہ پبلکلی پہ کی بھی جا رہی تھی. جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے, خاص طور پر جنہوں نے بہت مشکل حالات دیکھے, تو وہ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے ان کا مائنڈ آف ویو, ان کا پوائنٹ آف ویو, وہ یہ چیزیں کہتے ہیں کہ یہ ڈیل اب ہم برداشت نہیں کریں گے. ڈیل ہو بھی تو کیا ڈیل کی جائے. اگر تو ہمارے لوگ کسی بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں تو انہیں سزا دیں. اگر آپ انہیں سزا نہیں دیتے تو پھر یہ فیلئر کس کا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر جب ایک اور بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو جب اٹھایا جاتا ہے اور واقعی اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جب اگر کوئی شخص 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے اور اگر وہ مذمت کر دیتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کیسا واقعہ تھا. شہداء ہمارے لیے بہت اہم ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے, پاکستان کے تمام ادارے ہمارے لیے بہت مقدس ہیں, اور اس کی توہین کرنے والا سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات کرتا ہے. اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا ایک پریس کانفرنس اس شخص کی جان چھوڑ دیتا ہے, کیا وجہ. اس کے اوپر بات بھی کی گئی. اب ایک لمبی چارج شیٹ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دی گئی. پھر ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنا موقف دیا. جب معافی کی بات کی گئی تو پھر جس طریقے سے اگریسولی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے گفتگو کی اور بڑے سخت موقف, سخت پوائنٹ رکھے, اور یہ سوچا نہیں جا رہا تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس طریقے سے جواب دے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سخت موقف رکھا اور بڑا سخت گفتگو بھی کی. اب ڈیل کی بات, مجھے ذاتی طور پر, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ عمران خان ڈیل نہیں کرنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی ڈیل کی, یا میں ڈیل کر کے باہر جاتا ہوں, یا میں ڈیل کر کے باہر آتا ہوں, یا میں ڈیل کر کے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہوں, تو شاید میری پاپولیرٹی جو گرنے کی ایک سپیڈ ہوگی, جس طریقے سے میں اوپر پیک پہ اس وقت میری مقبولیت پہنچ چکی ہے, تو میں اس طریقے سے پھر سروائیو نہیں کر سکوں گا. اور اس کی بہت بڑی مثال پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس سے سب سے بڑی مثال میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ہیں. دیکھیں کہ کبھی بھی آپ پبلک جب آپ کے ساتھ ہو, جب پبلک آپ کے بیانیے کو ایکسیپٹ کر رہی ہو, اور آپ اس کے اگینسٹ آ کر جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, تو پھر جو چیزیں ہیں وہ بڑی مختلف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے, اور جس طریقے سے کل سے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جس اگریسولی موڈ پر بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں, جس طریقے سے دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر تیزی, عمر ایوب صاحب نے مکمل طور پر جو 9 مئی کے واقعات کو ریجیکٹ بھی کیا, اس کے اوپر جو چارج شیٹ پیش کی گئی اس کو بھی ریجیکٹ کیا, جس کے اوپر ایک پریس کانفرنس ہوئی اس کو بھی ریجیکٹ کیا. اور اسی طرح علی محمد خان, جس طریقے سے انہوں نے کل گفتگو کی قومی اسمبلی میں, اور سب کو اپنے حدود میں, دائرے میں رہنے کی بات کی, تو بڑا اگریسولی پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہی ہے. ڈیل ہوگی, ڈیل کیسے ہوگی, یہ بڑا ایک سوال ہے, اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ سوچتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں کہ اگر کل کو ڈیل ہوتی ہے تو وہ ڈیل کس طریقے کی ڈیل ہوگی. وہ ڈیل یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹیں واپس مانگیں گے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک خاص ادارے کو یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ سب اپنی حدود میں رہیں, اپنے دائرے میں رہیں, اور میرے سے جب میں باہر آیا اور جو کچھ قانون کے مطابق ہوگا وہ سب کچھ چیزیں میں کروں گا. خواجہ آصف کی اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی ایک تقریر تھی, ایک ویڈیو پیغام تھا, ایک گفتگو تھی, ایک پروگرام میں انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو اگر دوبارہ موقع مل جاتا ہے تو یہ ہمیں کچا کھا جائیں گے, تو واقعی یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے, یہ ہمیں چن دیں گے. تو یہ بات سچی ہے. عمران خان صاحب اپنے موقف کے ساتھ, اپنے نظریے کے ساتھ کبھی کمپرومائز کرتے ہوئے مجھے ذاتی طور پر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جنہوں نے آگے چلنا ہے وہ مضبوط دیوار کی طرح آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. خدا حافظ.